بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے دلچسپ اور ایمان افروز حالات و واقعات۔ واقعہ رجی میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو مکہ والوں نے خرید کر ان کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی دردناک شہادت کا واقعہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا سبب بنا۔ اسلام لانے کے بعد حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے مکہ کی سکونت ترک کر کے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت میں رہنے لگے۔ خیبر اور اس کے بعد ہونے والے غزوات میں شرکت کا شرف حاصل کیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے جوار رحمت کی طرف کوچ کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید بن عامر سے ان کی خدمات کی وجہ سے خوش تھے۔ آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ برہنہ شمشیر بن کر رہے اور ایسی زندگی بسر کی جو مسلمانوں کے لیے کردار کا نادر نمونہ ثابت ہوئی، جنہوں نے دنیا بیچ کر آخرت کا سودا کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کو اپنے خواہشات کے مقابلے میں راجح اور مقدم جانا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں خلفاء حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی صداقت اور تقویٰ کو خوب جانتے تھے، لہٰذا ان کی نصیحتوں کو غور سے سنتے اور ان کی ہر بات پر کان دھرتے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت تشریف لے گئے جب وہ مسند خلافت پر بیٹھے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ لوگوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں سے کبھی نہ ڈرنا، اور یہ کہ تمہارے قول و عمل میں تضاد کبھی نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی بہترین بات وہی ہوتی ہے جس کی تصدیق اس کا عمل کرے۔ اے عمر، اللہ تعالیٰ نے جن مسلمانوں کا تمہیں نگران بنایا ہے ان کے معاملات کی طرف خصوصی دھیان دیتے رہنا، ان کے لیے وہی پسند کرنا جو خود تمہیں اپنے اور اپنی اولاد کے لیے پسند ہو، اور ان کے لیے ہر اس چیز کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھنا جو خود تمہیں اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کے لیے ناپسندیدہ ہو۔ مصیبتوں کا سامنا کرنے سے نہ گھبرانا اور راہ حق پر مضبوطی سے جمے رہنا، اور حق کی راہ میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کو خاطر میں نہ لانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سعید، بھلا کس میں یہ ہمت ہے کہ ان ذمہ داریوں کو پورا کر سکے؟ حضرت سعید نے فرمایا، آپ اس کے اہل ہیں، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی نگرانی کا فریضہ سونپا ہے۔ آپ ایک ایسے شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ سے زیادہ اور کوئی اس کا مستحق نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو اپنی نصرت و تائید کے لیے دعوت دی اور فرمایا، اے سعید، ہم تمہیں علاقۂ حمص کا گورنر مقرر کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا، اے عمر، اللہ کا واسطہ ہے، مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان پر خفا ہو کر فرمایا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم نے خلافت کا بوجھ تنہا میری گردن پر ڈال دیا اور خود اس سے الگ تھلگ ہونے کی کوشش کر رہے ہو۔ خدا کی قسم میں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ان کو صوبہ حمص کا گورنر مقرر کر دیا اور ارشاد فرمایا، کیا تمہارے لیے ہم کچھ معاوضہ مقرر نہ کر دے؟ اس پر حضرت سعید نے کہا، امیر المؤمنین، میں معاوضہ لے کر کیا کروں گا؟ بیت المال سے جو کچھ ملتا ہے وہ بھی میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ یہ کہا اور حمص کی طرف چل دیے۔ کچھ عرصہ بعد حمص والوں میں سے قابل اعتماد افراد پر مشتمل ایک وفد امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے وفد کو حکم دیا، تم لوگ مجھے ان افراد کے نام لکھ کر دو جو تم میں مفلس اور نادار ہیں، تاکہ میں ان کی مالی مدد کر سکوں۔ وفد نے آپ کی خدمت میں ایک دستاویز پیش کی۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس فہرست میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا نام بھی درج ہے۔ آپ نے پوچھا، کون سعید بن عامر؟ انہوں نے بتایا، ہمارا گورنر۔ فرمایا، آپ کا گورنر مفلس ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، خدا کی قسم کئی دن ان کے چولہے میں آگ نہیں جلتی۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے اختیار رو پڑے اور اتنے روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ اٹھے اور 1000 دینار لیے اور ان کو ایک تھیلی میں بھر کر فرمایا، ان سے میرا سلام کہنا
اور یہ پیغام دینا کہ امیر المؤمنین نے یہ تھیلی تمہارے لیے بھیجی ہے تاکہ اس سے تم اپنی ضروریات کو پورا کر سکو۔ یہ وفد حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے یہاں تھیلی لے کر آیا۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں تو دینار ہیں۔ تھیلی کو اپنے سے دور ہٹا کر بس یہ کہنے لگے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گویا کوئی مصیبت نازل ہو گئی یا کوئی ناگوار واقعہ پیش آ گیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر آپ کی بیوی گھبرائی ہوئی اٹھی اور کہنے لگی، میرے سرتاج، کیا حادثہ ہو گیا ہے؟ کیا امیر المؤمنین وفات پا گئے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑا حادثہ۔ اس نے پوچھا، کیا کسی معرکہ جہاد میں مسلمانوں کو کوئی صدمہ پہنچا؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑا حادثہ۔ اس نے عرض کیا، بھلا اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا، میرے یہاں دنیا آ گئی ہے تاکہ میری آخرت بگاڑ دے، میرے گھر فتنہ ابھر آیا۔ بیوی نے عرض کیا، کیوں نہ آپ اس فتنے سے خلاصی حاصل کر لے؟ اسے دیناروں کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ انہوں نے فرمایا، کیا اس سلسلے میں میری مدد کرو گی؟ عرض کیا، جی ہاں، کیوں نہیں۔ آپ نے دینار متعدد تھیلیوں میں بند کیے اور غریب مسلمانوں میں تقسیم کر دیے۔ اس واقعہ کو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیار شام کا سفر کیا۔ مقصد یہ تھا کہ اس علاقے کے حالات معلوم کر سکے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری ہمس میں ہوئی تو یہاں کے لوگ آپ کو سلام عرض کرنے کی خاطر حاضر ہوئے۔ آپ نے دریافت فرمایا، تم نے اپنے امیر کو کیسا پایا؟ انہوں نے ان کی شکایت میں زبان کھولی اور ان کے طرز عمل کے بارے میں 4 باتیں کہیں جو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے گورنر اور شکایت کرنے والوں کو ایک ساتھ طلب کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ حضرت سعید کے بارے میں میرے گمان کو جھوٹا نہ ہونے دے۔ مجھے ان پر بہت بھروسہ تھا۔ جب یہ لوگ اور ان کا گورنر صبح کے وقت میرے پاس آئے تو میں نے دریافت کیا، تمہیں اپنے گورنر سے کیا شکایت ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ دن چڑھے تک گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ اس پر میں نے پوچھا، سعید، تم اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت سعید چند لمحے خاموش رہے، پھر کہا، خدا کی قسم، میں اس سلسلے میں کچھ کہنا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اب اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں کہ میں حقیقت حال صاف صاف بیان کر دوں۔ صورتحال یہ ہے کہ گھر میں میرے پاس کوئی خادم نہیں۔ میں صبح سویرے اٹھتا ہوں اور اہل کھانہ کے لیے آٹا گوندتا ہوں، پھر تھوڑی دیر تک انتظار کرتا ہوں تاکہ آٹے میں خمیر پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد ان کے لیے روٹی پکاتا ہوں، پھر وضو کر کے لوگوں کی خدمت کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں ان کے خلاف اور کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا، یہ رات کے وقت کسی کی نہیں سنتے۔ میں نے کہا، سعید، اس اعتراض کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ فرمایا، خدا کی قسم، میں اس بات کا اظہار بھی ناپسند کرتا ہوں۔ مختصراً یہ عرض ہے کہ میں نے دن ان کے لیے وقف کر رکھا ہے اور رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ میں نے پوچھا، آپ کو ان کے خلاف اور کیا شکایت ہے؟ وہ بولے، مہینے میں ایک دن غفلت سے کام لیتے ہیں۔ میں نے دریافت کیا، سعید، یہ کیوں؟ حضرت سعید نے کہا، امیر المؤمنین، میرے پاس نہ تو کوئی خادم ہے، نہ ان کپڑوں کے سوا میرے پاس کپڑوں کا کوئی جوڑا ہے جو اس وقت میں نے پہن رکھے ہیں۔ مہینے میں ایک مرتبہ دھوتا ہوں، پھر انتظار کرتا ہوں کہ یہ خشک ہو جائے۔ جب یہ خشک ہو جاتے ہیں تو میں انہیں پہن کر دن کے آخری حصے میں ان کا سامنا کرتا ہوں۔ پھر میں نے دریافت کیا، کوئی اور شکایت؟ انہوں نے کہا، مجلس میں بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی ان پر غشی طاری ہو جاتی ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ اہل مجلس سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ میں نے پوچھا، سعید، یہ کیا بات ہے؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں اس وقت مشرک تھا۔ میں نے دیکھا کہ قریش ان کی بوٹیاں کاٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تمہاری جگہ حضرت محمد ہو؟ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ جواب میں کہتے ہیں، اللہ کی قسم، میں یہ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ میں تو اپنے اہل و عیال میں اطمینان سے رہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ جب بھی وہ دن مجھے یاد آتا ہے، سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ میں نے اس دن ان کی مدد کیوں نہیں کی۔ ڈرتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ میرا یہ جرم معاف نہ کرے۔ اس کے بعد مجھ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ سنا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے حضرت سعید کے بارے میں میرے حسن ظن کو غلط ثابت نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ نے 1000 دینار بھیجے تاکہ ان سے اپنی ضروریات پوری کر لے۔ جب یہ دینار حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے دیکھے تو کہنے لگی کہ اللہ کا شکر ہے
جس نے ہمیں آپ کی خدمات سے بے نیازی بخشی۔ ہمارے لیے ضرورت کی اشیاء خرید لیجئے اور گھر کے کام کاج کے لیے ایک خادم رکھ لیجئے۔ اس پر آپ نے بیوی سے فرمایا، میں تجھے وہ چیز نہ دوں جو اس سے بھی بہتر ہو؟ بیوی نے کہا، بھلا وہ کیا؟ فرمایا، یہ دینار ہم اسی کو لوٹا دے جو ہمارے پاس لایا ہے، ہم ان دیناروں سے کہیں زیادہ اس کے محتاج ہے۔ بیوی نے کہا، وہ کون ہے؟ فرمایا، کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے دے۔ بیوی نے عرض کیا، آپ نے صحیح فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے اسی مجلس میں دیناروں کو مختلف تھیلیوں میں رکھا اور اپنے اہل خانہ میں سے ایک شخص کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں کی بیوی، فلاں کے یتیم بچوں اور فلاں خاندان کے غریبوں اور فلاں قبیلے کے محرومین کو تقسیم کراؤ۔ آپ ان لوگوں میں سے تھے جو دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، چاہے خود گھاٹے میں رہیں۔